نبيا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مدح و ثنا کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ محترم سامعین حضرات، آپ حضرات کے سامنے اور روبرو آن لائن آیا ہوں اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدح کرتا ہے، میں یہیں سے آپ کو ایک مسئلہ بھی واضح کرتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پوری زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے، وہ اس آیت مبارکہ سے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین میں سے بہت ایسے حضرات ہوں کہ جو نو مسلم بھی دیکھ رہے ہوں اور ابھی اسلام لائے ہوں، انہوں نے اب تک نہ پڑھا ہو، تو میں اپنے تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ جھوم جھوم کر تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، احمد مجتبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روح پر انوار پر جھوم جھوم کر درودوں کی ڈالیاں نچھاور کریں اور پڑھیں بابا سے بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، الم یجدک یتیما فآوی، اے محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو بے نیاز کر دیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو آپ یتیم ہو چکے تھے، آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کا سایہ آپ سے اٹھ چکا تھا، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے کا جنم قریب تھا، ولادت اس کی جب قریب تھی، میں جس جگہ بیٹھ جاتی تھی وہ جگہ خوشبوؤں سے معطر ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ آخر وہ ساعت آ ہی گئی جب محبوب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، مکے کی سرزمین خوشیوں سے جھوم رہی تھی، ہواؤں میں نغمہ سرائی ہو رہی تھی، زمین و آسمان نور سے معمور تھے، خانہ کعبہ میں جتنے بت تھے سب کے سب سجدے میں گر پڑے اور احد احد کی صدا دینے لگے، اور کیوں نہ دیتے؟ اس لیے کہ انہیں بھی معلوم تھا کہ آج کوئی اور نہیں آ رہا ہے بلکہ خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے والا اللہ کا محبوب کردگار آ رہا ہے۔ اسی لیے تمام جن و بشر، شجر و حجر، ہر طرح کے درود و سلام میں لگے ہوئے تھے، اور گویا
وہ سب یوں گویا تھے، سلام آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، اور گویا کائنات کا ذرہ ذرہ زبان حال سے اس طرح پکار رہا تھا، زمانہ منتظر ہے اب نئی شیرازہ بندی کا، بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی۔ محترم سامعین حضرات، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری جب قریب تھی، اس وقت یہ واقعات ظہور پذیر ہوئے تھے۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا۔ جو دنیا میں الحاد پرستی، ظلم و بربریت جو چھائی ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نور سے پوری دنیا منور ہو گئی، اور پوری دنیا میں ایک ایسی فضا قائم ہو گئی کہ آج اللہ رب العزت نے جس کو اپنا محبوب بنایا ہے، جس کو پوری دنیا کے لوگوں کی عادت و اطوار کو سدھارنے کے لیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ قرب سے ان کو ملانے کے لیے جس پیغمبر کو بھیجا تھا، وہ پیغمبر آج آ گیا ہے۔ یقیناً دنیا کا نقشہ بھی بدلے گا، سوسائٹی بھی بدلے گی، اور پوری دنیا کے لوگ بھی بدلیں گے۔ جو حضور سے لگا وہ بھی بدلا، جو نہیں لگا وہ بھی بدلا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 63 سالہ زندگی میں جو کارہائے نمایاں انجام دے کے گئے ہیں، پوری دنیا کے نقشے کو بدل دیا، عدل و انصاف کا پیکر بن کے آئے، عدل و انصاف کو قائم کیا، ظلم و بربریت کا خاتمہ کیا، اور یہی کام آپ کی وصال کے بعد آپ کے جو خلفاء تھے، آپ کے جو محبین تھے، وہ کرتے ہوئے آئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارثین ہیں، یعنی العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ تا قیامت یہ کام انجام دیتے رہیں گے۔ حضرات محترم، میں ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچپن ہی کے عالم میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بچپنا تھا، اور حضرت آمینہ کبھی کبیتا خاطر ہو جایا کرتی تھی، کبھی سوچ میں پڑ جایا کرتی تھی کہ میرے بیٹے کی تو والد ہیں ہی نہیں۔ وہ سوچتی تھی میرے بیٹے کو کون کھلائے گا اور کون ان کا وارث بنے گا، کس کے یہ وارث بنیں گے۔ میرے بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں اگر آج حضرت عبد المطلب زندہ ہوتے تو اپنے دوستوں سے اپنے بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں خوشیاں اور مبارکبادی وصول کرتے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سوچ رہی تھی، لیکن ادھر قدرت کہہ رہی تھی، اے آمینہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے آسرا نہیں، بے سہارا نہیں، بلکہ یہ تو تمام بے آسروں کا ماوا اور ملجا بن کے آئے ہیں، یہ تمام لوگوں کے ماو ملجا بن کے آئے ہیں۔ جس جگہ جہاں کسی کی پناہ نہ ہو وہ حضور کی بارگاہ میں لو لگا لے تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عرش کی بلندی پہ پہنچا دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو بے نیاز کر دیا۔ اور کیوں نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ستائش تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور جبریل سے پوچھتے ہیں کہ اے جبریل بتاؤ، ہم جیسا تم نے کبھی دیکھا ہے؟ جبریل سے پوچھا آقا نے، تم نے تو زمانہ ہے چھانا، ہم جیسا کہیں دیکھا ہے؟ تو نے ذیشان و حسین و فرزانہ۔ جبریل امین نے عرض کیا، اے پیکر حسن جانانا، لم یاتی نذیرو کفی نظرن مثلے تو نشد پیدا جانا۔ جبریل امین نے عرض کیا، اے محبوب، ہم نے زمین و آسمان چھان مارے، ہر نبی کا دربار دیکھا، تمام مخلوقوں کو دیکھا، یہاں تک کہ دنیا کی مٹی مجھ سے کوئی چپا ایسا نہیں بچا جہاں میرا گزر نہ ہوا ہو، لیکن اے میرے آقا، میرا فیصلہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں دیکھا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، ارے تم دیگی کہاں سے لیتے؟ خالق کائنات نے تو ایسا پیدا ہی نہیں کیا، وہ خالقیت میں بے مثال اور یہ بشریت میں بے مثال۔ حضرات محترم، بڑے بڑے سیرت نگاروں نے قلم اٹھایا اور قلم کو جنبش دیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نگاری کرنے کے لیے، لیکن سب کو یہی کہہ کر خاموش ہونا پڑا، یا صاحب الجمالی ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔